میری شکل و صورت معمولی سی تھی، رنگ بھی سانولا تھا، مگر پھر بھی میرا شوہر مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ہم لوگ جس گھر میں رہتے تھے وہ بھی کسی محل سے کم نہ تھا۔ اماں ابا نے جہیز اتنا دیا تھا کہ میں شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے میں محسوس کر رہی تھی کہ منیر وقت پر گھر نہیں آتے، نہ ہی میرے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور کچھ بجھے بجھے سے رہتے ہیں، یا شاید ان کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا تھا۔ میں نے ان سے لاکھ پوچھا کہ منیر بتائیں تو صحیح، آخر کیا بات ہے، آپ چپ چپ کیوں رہتے ہیں؟ انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے بھی اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ آج رات کے 12 بج گئے تھے۔ ان کا انتظار کرتے کرتے مجھے نیند آنے لگی تھی، مگر ابھی تک وہ گھر نہیں آئے تھے۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ سوتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں آیا ہے۔ مجھے کسی کے جوتوں کی آواز اپنے کانوں میں پڑتی محسوس ہوئی۔ دیر یوں ہی کروٹ بدل کر لیٹی رہی۔ میں سمجھی کہ منیر ہیں، وہ مجھے بلائیں گے، مجھ سے بات کرنا چاہیں گے، تو میں بھی بات نہیں کروں گی بلکہ ناراضگی کا اظہار کروں گی تاکہ وہ آئندہ ایسا نہ کریں۔ لیکن یہ کیا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ قدموں کی آواز مجھ سے دور ہوتی گئی، دروازہ بند ہو گیا اور اس کے بعد خبر نہیں کہ کون آیا تھا اور کون کمرے سے گیا۔ میں یکدم گھبرا کر اٹھی، میرے تو حواس ہی باختہ ہو گئے۔ میں نے باہر راہداری میں آ کر دیکھا تو مکمل خاموشی تھی۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ ظاہر ہے رات کے اس پہر کسی کی آہٹ سے خوفزدہ ہونا تو لازم تھا۔ میں جلدی سے بھاگتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آئی، اندر سے کنڈی لگائی اور واپس بستر پر لیٹ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کون آیا تھا اور واپس کیسے گیا؟ میں سوچنے لگی، گھر کے سبھی دروازے تو بند ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے کمرے میں ہی چھپا ہو۔ یہ سوچ آتے ہی میرا دل لرز گیا۔ میں نے اٹھ کر دیکھنے کی ہمت بھی نہ کی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگی۔ آج میں منیر کو کوس رہی تھی جن کی وجہ سے میں اس ڈر کا شکار تھی۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ جب مجھے تسلی ہو گئی کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے تو میں نے اٹھ کر روشنی جلائی اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ خدا کا شکر کہ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ تب میری نظر باتھ روم کی طرف گئی، جسے میں نے جلدی سے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اگر کوئی باتھ روم میں ہوا بھی تو باہر نہیں نکل پائے گا، میں نے دل میں سوچا، کیونکہ خوف ابھی میرے دل پر غالب تھا۔ خیر، اسی طرح کرتے کرتے صبح کے 4 بج گئے۔ میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی ہانپ رہی تھی کہ وہی مخصوص آہٹ میرے کانوں نے دوبارہ سنی، لیکن اب کی بار شاید ہی منیر ہی تھے۔ میں اٹھ کر کمرے کے دروازے تک آ گئی۔ دیکھا تو باہر منیر کھڑے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا میں ان پر برس پڑی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ جانتے ہیں کہ رات بھر میں کتنا ڈرتی رہی، آپ کی وجہ سے مجھے ایک پل بھی نیند نہ آئی۔ میں رونے لگی تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ اچھا بس، اب رونا دھونا مت مچاؤ، مجھے نیند آئی ہے، سونے دو، تم نے تو میرا سکون برباد کر دیا ہے۔ منیر کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو امڈ آئے۔ میں نے آپ کا سکون خراب کر دیا ہے؟ میں تو سارا دن یہاں پڑی رہتی ہوں، آپ ہی میرے پاس نہیں آتے۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ منیر کو کوئی فرق نہ پڑا، وہ کروٹ بدل کر سو گئے۔ میں نے اگلے ہی دن ان سے کہہ دیا کہ مجھے امی کے گھر چھوڑ آئیں۔ منیر تو جیسے انتظار میں بیٹھے تھے، بولے کافی دن ہو گئے ہیں تم اپنے میکے نہیں گئی، چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ منیر کی سنگ دلی پر میں حیران رہ گئی۔ میکے پہنچ کر میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بچ گئیں، یا شاید وہ پہلے سے ہی سب کچھ جانتی تھیں۔ پیار سے مجھے گلے سے لگا کر بولی، بیٹی یہ سب تھوڑا عرصہ ہی ہوگا، تم فکر نہیں کرو، بس 1 مہینے کی بات ہے، اس کے بعد سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ امی کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ امی، کیا آپ کو پتہ بھی ہے کہ میری زندگی میں چل کیا رہا ہے؟ میں نے کہا، ہاں بیٹی، میں سب جانتی ہوں، اسی لیے میں تجھ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ اگر تو جاننا چاہتی ہے نا کہ تیرے لیے بھلا کیا ہے، تو مجھے ابھی قسم دے کہ تو مجھ سے ایک سوال نہیں کرے گی اور جو میں کہوں گی وہی مانے گی۔ میں اتنی دل گرفتہ تھی کہ امی کی ہر بات مان لی، قسم کھا لی کہ کوئی سوال کوئی جواب نہیں کروں گی اور صبر سے کام لوں گی۔ دیکھو بیٹی، بات صرف اتنی سی ہے کہ منیر ایک بہت اچھا انسان ہے، اس کی زندگی میں فی الحال ایک پریشانی چل رہی ہے جسے دور ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ تب تک تم سے درخواست ہے کہ تم جمعے کے دن اس کے پاس نہ جایا کرو، اور اگر وہ گھر سے چلا بھی جائے تو اس پر برا نہ منایا کرو۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں جو نصیحت کروں گی اس میں یقیناً تمہارا ہی فائدہ ہوگا، ورنہ میں داماد کی طرفداری کیوں کروں گی؟ مگر اماں، وہ میرا شوہر ہے، میں کیوں نہ اس کے پاس جاؤں؟ جمعے کے دن تو کیا، مہینے کے سارے دن، ہفتے کے سارے دن میرے ہیں، اس پر حق ہے میرا، اس نے 4 لوگوں کے سامنے قبول کیا ہے مجھے۔
अम्मा मेरी बात सुनकर सर पकड़ कर बैठ गईं। बेटी, अगर तू जुमे के रोज उसके पास जाएगी तो हम बदनाम हो जाएंगे। तू सब्र से काम ले। तू उससे कोई सवाल मत कर, ना ही मुझसे पूछ। क्या तू ऐसा नहीं कर सकती कि अपनी माँ की खातिर ये कड़वा घूंट पी ले? अम्मा अब जज्बाती हो गई। मैं उनकी आंखों से बहते आंसू देखकर हैरान रह गई। अम्मा तुम तो मत रो, मैं अपना मसला लेकर आई हूँ। फिर अम्मा ने मेरे कदमों में दुपट्टा रख दिया। ये देख बेटी, मेरी इज्जत का ख्याल कर। मेरे सर के सफेद बालों का वास्ता जो तू अपने शौहर से कोई सवाल करे, मैं तेरा घर बिखरता हुआ नहीं देख सकती। मैं सब जानती हूँ, तू मुझ पर भरोसा रख। वो तेरा है और तेरा ही रहेगा। अम्मी की बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। अब मैं अपनी माँ को मना तो नहीं कर सकती थी, वो कसम मुझे निभानी थी। मैं दुखी दिल से घर आ गई, लेकिन अब की बार मुनीर का रवैया भी बदला हुआ था। वो मुझसे इज्जत से पेश आए, मुझे मोहब्बत दी और पिछले रवैये की माफी मांगी। कहने लगे कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। बस मैं एक बात का ख्याल करूं कि जुमे के रोज उनके करीब भी ना आऊं, और अगर वो घर से चले भी जाएं तो इस बात पर मैं उनसे कोई सवाल न करूं। इस बात पर अब मुझे चिढ़ भी होने लगी थी और मेरे जहन में हजारों सवाल भी उभर रहे थे। मारे तजस्सुस के मैं उनसे पूछ भी न सकती थी, क्योंकि अम्मा ने मुझे अपनी कसम दी थी। मगर ये सवाल मेरे जहन में कहीं अटका हुआ था। 2-3 दिन में खामोश रही। जुमे का दिन गुजर गया था। मैं अगले हफ्ते का इंतजार कर रही थी कि अब की बार जुमे को मेरे शौहर का रवैया कैसा होगा, लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। रात के 9 बजे थे। मुझे न जाने क्यों पहले ही नींद आने लगी। जैसे ही मैं सोने के लिए लेटी, मेरे शौहर हुजूर तैयारी बांधने लगे। मैं उन्हें आध खुली आंखों से देख रही थी, मगर उन्हें महसूस नहीं होने दिया। फिर मैंने देखा वो अपना छोटा सा बैग लेकर कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं पछताने लगी कि पहले देख लिया होता कि उनके उस बैग में रखा क्या है। थोड़ी देर बाद वो कमरे से निकल गए। मैंने सोचा कि आज मैं अपने शौहर का पीछा करूंगी कि वो कहाँ जाते हैं, मगर जैसे ही मैं उठकर कमरे से बाहर आई, वो घर से जा चुके थे। मैं हैरान होने लगी कि इतनी जल्दी वो घर से बाहर कैसे चले गए, हालांकि दरवाजा खुलने की आवाज भी नहीं आई। मुझे कुछ शक सा हुआ। मैंने इस बात को दिल में ही दबा लिया। अगले दिन मैं बगौर सोचने लगी। पूरे घर का जायजा लिया तो मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे शौहर ने मुझे ऊपर की मंजिल पर जाने से तो मना किया है। कहते हैं कि वहाँ किराएदार रहते हैं। मुझे तुम्हारा किराएदारों से घुलना मिलना पसंद नहीं। ये लोग अच्छे कुमाश के नहीं हैं, बस मजबूरी के तहत इनको किराए पर मकान दिया है। लेकिन हैरत की बात ये थी कि मैंने कभी भी किराएदारों को ऊपर नीचे आते जाते नहीं देखा था। बस कभी कभी धुले हुए कपड़े गैलरी में लटके नजर आ जाते, वो भी अगर घर को दूर से देखा जाए। घर के अंदर रहते हुए तो ऐसा लगता जैसे किसी इंसान का वजूद ही नहीं है। अब मेरे जहन में जो ख्याल आ रहा था, उसी ख्याल के तहत अगले दिन मैंने जागने का सोच लिया। वो हफ्ते की रात थी। मैंने अपनी माँ की कसम कभी भरम रखा, क्योंकि इन्होंने मुझे सिर्फ जुमे के रोज का बोला था और आज तो हफ्ता था। मैंने अपने शौहर का पीछा करने की ठान ली। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले, मैं फौरन उनके पीछे पीछे गई। देखा तो उनके कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। चूंकि सीढ़ियों में अंधेरा होता था, तभी वो यकदम गायब हो जाते थे और मेरे ढूंढने पर भी मुझे ना मिलते, क्योंकि मैं तो अमूमन यही समझती थी कि वो घर से बाहर जाते हैं। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ऊपर किराएदारों की तरफ जाते हैं। आज मेरा शक यकीन में बदल गया था। मैंने अपनी आंखों से उनको किराएदारों के घर जाते देखा था, मगर वो क्यों जाते थे, ये बात मेरी समझ से बालातर थी। खैर, अब इस बात का राज तो खुल ही गया था। मैं वापस अपने कमरे में आकर सुकून से सो गई। अगला दिन छुट्टी का था। शौहर घर पर ही थे। आज मैंने उनसे दोबारा पूछा, मुनीर ये तो बताए कि ऊपर वाले किराएदारों के यहाँ कितने लोग हैं। वो मुझसे ये बात सुनकर चिढ़ गए। क्यों, तुम्हें क्यों गए लोगों में इतनी दिलचस्पी हो रही है? उनकी इस बात पर मैं और शर्मिंदा हो गई। वो हमेशा यूं ही करते, अपनी गलती को मेरा कसूर बनाकर पेश करते। लेकिन अब की बार मामला कुछ और था। मैं उन्हें क्या बताती कि मैंने रात को उनका पीछा किया था और वो किराएदारों के यहाँ जा रहे थे। अब मैंने सोचा कि मैं खुद ही उनके यहाँ जाकर पता कर आऊंगी कि आखिर वहाँ ऐसा कौन सा खजाना दफन है जो मेरे शौहर वहाँ के बार बार चक्कर लगाते हैं। अगले दिन उनके ऑफिस जाने के बाद मैं ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने लगी, मगर सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, ये देखकर तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि दरवाजे को बाहर से ताला लगा था। मुझे तो वो नीचे से गुजरते हुए दिखाई भी ना दिए थे। मैं सोचने लगी कि बैठकर यहाँ इंतजार करूं कि कब आकर वो दरवाजा खोलते हैं। मैं इनके घर जाकर देखूंगी कि यहाँ कौन रहता है, मगर इसकी नौबत नहीं आई। सारा दिन गुजर गया, मगर ताला नहीं खुला और दरवाजा बंद ही रहा। अब मैं परेशान हो गई। मेरी समझ में कोई बात ना आ रही थी। मैंने अम्मा से बात करने का सोचा, मगर इन्होंने तो शुरू से मुझे अपने शौहर से दूर रहने का कहा था।
ان سے بات کر کے میں اپنے لیے کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شام ہوئی تو منیر بھی گھر آ گئے، مگر تالا بددستور وہیں کا وہیں رہا۔ اس دن بھی رات کو کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ شوہر کمرے سے چلے گئے۔ میں نے ان کا پیچھا نہیں کیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کہاں جاتے ہیں، مگر پھر بھی میرے دل کو قرار نہیں آیا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر آ گئی۔ ان کا رخ سیڑھیوں کی طرف تھا۔ میں حیران تھی کہ اس کمرے کا دروازہ کھلا کب، کیونکہ میرے ہوتے تو اس پر تالا لگا تھا۔ اس بات کا جواب بھی مجھے جلد ہی مل گیا۔ میرے شوہر نے اپنی جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا اور تالے میں لگانے لگے۔ آخرکار ایک چابی سے تالا گھوم کر کھل گیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر سے دروازے کو کنڈی لگا کر چلے گئے۔ میں وہاں کھڑی یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ تو گویا اس جگہ پر کوئی نہیں رہتا، یہ موصوف تو خود یہاں جاتے ہیں، تالا چابی بھی انہی کے پاس ہے، پھر یہاں رہتا کون ہے اور اتنی رازداری کیسی؟ میں نے دل میں سوچا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا شوہر کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہو۔ یہ سوچتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر اماں نے مجھے کیوں منع کیا تھا؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اسی میں تیری بھلائی ہے۔ اب یہ بات سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہو گیا۔ اگلا مرحلہ ایک ہی تھا کہ شوہر جس چابی سے یہ دروازہ کھولتے تھے کسی طرح وہ میرے ہاتھ لگ جائے، اور ان کے جانے کے بعد میں خود دروازہ کھول کر اندر جا کر دیکھوں کہ وہاں کون رہتا ہے اور یہاں پر منیر کیوں جاتے ہیں۔ خیر میرے شوہر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے ان چابیوں کے بارے میں پتہ لگ جائے گا۔ وہ چابیاں انہوں نے گھر کے اندر ہی رکھی ہوئی تھیں، کیونکہ وہ گچھا کافی بڑا تھا جس میں سے صرف ایک چابی سے وہ تالا کھلتا تھا۔ خیر اگلے دن منیر کے جانے کے بعد میں نے وہ چابیاں لیں اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ دروازے کے پاس کھڑی ہو کر چابیاں دیکھنے لگی۔ تالا گول سا تھا، چابی اس میں نہیں لگ رہی تھی۔ بالآخر ایک چابی سے دروازہ کھل گیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر ساتھ ہی ساتھ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کوئی بدمزگی پیدا ہو، اور اندر کون رہتا ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا، کہیں کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سوچ کر میرے قدم ایک دو بار ڈگمگائے، مگر پھر سوچنے لگی کہ جس کی اتنی پردہ داری ہے بھلا وہ مجھے کیا نقصان پہنچائے گا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ سامنے صحن میں چارپائی پر شائستہ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی یکدم اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ روبینہ تم یہاں؟ شائستہ نے مجھ سے حیرت سے پوچھا۔ شائستہ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ میں تو سوچ رہی تھی یہاں کوئی کرایہ دار رہتے ہیں، اور یہاں تو منیر۔ میرے منہ سے لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ شائستہ نے بڑی مشکل سے مجھے سنبھالا۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ شائستہ اس گھر میں رہتی ہوگی اور وہی میرے شوہر کو مجھ سے چھین لے گی۔ شائستہ نے بڑی مشکل سے مجھے سنبھالا، مگر میرا ذہن اپنے حواسوں میں نہیں رہا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی۔ میں نے شائستہ پر تھوکا، اسے بہت گالیاں دیں۔ وہ میری بات خاموشی سے سنتی رہی، جیسے اسے اس بات پر کوئی شرمندگی نہ ہو۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اس کی جان لیتی، اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک بار امی سے بات کر لوں۔ اب چونکہ یہ راز کھل گیا ہے تو امی سے کہوں کہ وہ مجھے ساری بات خود ہی بتا دیں۔ شائستہ کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے امی کی پہلے دن والی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے ہی تو کہا تھا کہ اپنے شوہر سے دور رہنا، اس سے کوئی سوال مت کرنا، اس کی جاسوسی مت کرنا۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں واپس اپنے گھر جاؤں، اپنی ماں سے بات بھی کروں جس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، لیکن پھر بھی آخری بار یہ پوچھنا تو بنتا تھا کہ آخر اس بے حیائی کی وجہ کیا تھی۔ میں الٹے قدموں میں کے واپس لوٹی۔ اماں کو شاید اس بات کا اندازہ پہلے سے ہو گیا تھا کہ میں حقیقت جان آئی ہوں۔ وہ دروازے پر کھڑی شاید میری ہی منتظر تھیں۔ میرے جاتے ہی انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ بیٹی مجھے معاف کر دے، شائستہ کو بھی معاف کر دے، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں، نہ اس کا کوئی قصور ہے۔ لیکن اماں یہ گناہ ہے۔ میں اماں پر چیخی۔ نہیں بیٹی، گناہ نہیں ہے، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں ساری حقیقت بتا دوں گی۔ بتائے نا مجھے، اب کیا چھپانا ہے؟ جب آپ ایک گناہ پر پردہ ڈال رہی ہیں تو پھر یہ سب کرنے کی وجہ بھی بتاتے، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ تب اماں نے مجھے کہانی سنانا شروع کی۔ میری شادی کو اس وقت صرف 1 سال ہوا تھا جب بھیا اپنے گھر میں ایک ایسی لڑکی کو دلہن بنا کر لے آئے جس کے بارے میں شہرت اچھی نہیں تھی۔ اماں ابا نے بھیا کو بہت منع کیا کہ تم نورین سے شادی مت کرو۔ نورین کی شہرت تعلق ماضی میں بازار حسن سے رہ چکا تھا، مگر بھیا نے کسی کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے تو یہ بھی نہ دیکھا کہ نورین نے اپنے گناہ سے توبہ نہیں کی، بس عشق کے خمار میں اسے بہا کر گھر لے آئے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نورین تو اسی کردار کی مالک تھی اور اپنے شوہر سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی تھی۔ اس کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش بھی ہو گئی، تب بھی وہ اپنے کاموں سے باز نہ آئی۔
بالآخر ایک دن بھائی کو معلوم ہوا تو انہوں نے نورین کو طلاق دینے کا سوچا، مگر نورین طلاق لینے سے پہلے ہی اپنی بیٹی اٹھا کر گھر سے چلتی بنی۔ ایسے میں ہاتھا پائی ہو گئی، بھیا کو گھر بلانا پڑا کیونکہ ہم نورین کے ہاتھوں میں اپنا خون نہیں دے سکتے تھے، مگر نورین بضد تھی کہ وہ اپنی بیٹی لے کر جائے گی۔ اسی ہاتھا پائی میں اس کی بیٹی کو زخم لگ گیا۔ وہ اپنی زخمی بیٹی ہمارے پاس چھوڑ کر ہی بھاگ گئی کیونکہ اب اسے اپنے جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اس کی بیٹی کا کئی مہینے علاج چلتا رہا۔ ڈاکٹرز نے بتایا اس کے اندر بہت بڑی خرابی پیدا ہو چکی ہے۔ اس زخم کو ٹھیک کرنا تو ممکن تھا مگر اس کے اثرات تا عمر باقی رہیں گے۔ خیر بھیا اسی بات پر خوش تھے کہ ان کی بیٹی کی جان بچ گئی، لیکن اب ان کے دل میں گھر بسانے کی آرزو باقی نہیں رہی۔ وہ اپنی بچی کو میرے حوالے کر کے اس شہر سے باہر چلے گئے اور پھر خبر آئی کہ وہ اس ملک سے بھی چلے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ میں ان کی بیٹی کو ہمیشہ ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھوں گی، اسی لیے انہوں نے کسی بھی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ ہر ماہ مجھے رقم باقاعدگی سے بھجواتے رہے اور میں تمہاری اور شائستہ کی پرورش ایک ساتھ ہی کرتی رہی۔ اماں کے منہ سے یہ لفظ سن کر میرے تو جیسے حواس ہی کھو گئے۔ میرے ذہن میں سب کچھ واضح ہوتا چلا گیا۔ اماں نے اپنی دوسری بیٹی کی قربانی صرف میری خاطر دی کیونکہ بچپن میں ہونے والے زخم کی وجہ سے میں اولاد پیدا کرنے سے قاصر تھی۔ یہ بات انہوں نے منیر سے چھپائی نہیں بلکہ منیر کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا اور شائستہ نے بھی میرے لیے قربانی دی کہ میری خاطر منیر کی دوسری بیوی بننا پسند کیا کہ کل کو کوئی دوسری عورت آ کر میری جگہ نہ لے لے۔ وہ ہوگی تو سوتن بھی بری نہ لگے گی کیونکہ وہ میرا خیال رکھے گی اور کبھی میرے شوہر کو مجھ سے مکمل نہیں چھینے گی۔ شاید میری چک چک اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے منیر مجھ سے دور ہو رہے تھے مگر شائستہ نے کبھی بھی انہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ اب میری آنکھوں میں آنسو تھے، شائستہ کے لیے دل میں عزت تھی، مگر جو زخم زندگی نے مجھے دیے تھے میں وہ کیسے بھول سکتی تھی۔ میں بے دلی سے گھر آ گئی، منیر سے لڑائی کرنا چھوڑ دی اور پہلے کی طرح رہنے لگی۔ شائستہ نے بھی اس بات کو سینے میں دفن کر لیا۔ اس کے بعد میں نے اور شائستہ نے یوں زندگی گزاری جیسے ہم ایک گھر میں رہتے ہی نہ ہوں۔ میں چاہ کر بھی اسے سامنے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شاید یہ رشتہ اور رقابت ہی ایسی ہے کہ انسان اپنے دل کا سکون کھو دیتا ہے۔ اب آپ بتائیں جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا کیا رد عمل ہوتا؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں غلط کر رہی